اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی. دیکھیں پرائیویسی کا رائٹ سب کو ہے. میں بھی جہاں کام کر رہا ہوں گا میں کہوں گا کہ میری پرائیویسی ہے تو اس کو وائلیٹ نہ کیا جائے. اسی طرح آپ ہیں, کوئی بھی ہے جو آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہا ہے, پرائیویسی جو ہے وہ اس کا رائٹ ہے. اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر اگر ایک فراسٹر ہے اور ایک سمپل آرڈنری آنےسٹ مین ہے تو کیا فراسٹر کی ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی نہیں ہے؟ بالکل ہے, اس کی بھی ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی ہے. اور ایک آنےسٹ مین جس نے کچھ نہیں کیا اس کی بھی ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی ہے. کانسیپٹ جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کی اپنی پالیسی کیا ہے. آرگنائزیشن اگر یہ سمجھتی ہے کہ کل کو اگر کوئی فراڈ کرتا پکڑا جائے, اگر کوئی فراڈ کرتا پکڑا جائے تو اس کے پریمیسز میں, مطلب اس کے آفس کے اندر یو ایس بی ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, اس کا موبائل ہے, اس کے پیپرز ہیں, اس کا کمپیوٹر سسٹم ہے, اس کے ڈرارز ہیں. اگر آرگنائزیشن سمجھتی ہے کہ اگر کسی نے فراڈ کیا ہے تو اس کی ہم نے فوراً چیکنگ کرنی ہے, فوراً ہم نے چیک کرنا اس کی سارے کے سارے ایلیمنٹس کو, اس کے پریمیسز کو, تو اگر انہوں نے آرگنائزیشن کو چاہیے کہ سب سے پہلے جب امپلائی ہائر کریں تو اس ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی کی ایک پالیسی بنائیں اور اس میں باقاعدہ افرمیشن لیں, اوتھ لیں کہ کل کو اگر کوئی پرابلم ہوگی تو آرگنائزیشن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ کے آپ کی پریمیسز کو چیک کر سکتی ہے. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا ہوا تو اگر کسی نے فراڈ کیا بھی ہے تو آپ اس کے پریمیسز کو جا کے چیک نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو یہ وائلیشن ہوگی, اور اگر یہ وائلیشن ہوگی تو یہ اگینسٹ آپ کی آرگنائزیشن کے اگینسٹ بھی یہ ایکٹ جا سکتا ہے آپ کا. سو آرگنائزیشن کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ایک پالیسی بنائیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں یہ مینشن کریں کہ اگر کل کو کوئی پرابلم ہوگی تو اس میں ہم کسی وقت بھی چیکنگ کر سکتے ہیں. یہ آپ پالیسی بنا کے ہر امپلائی سے سائن کروائیں, اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایسے نہیں کیا تو یہ بے شک اس نے فراڈ کیا ہو, جتنا مرضی بڑا فراڈ کیا ہو, تو آپ کے یہ اگینسٹ یہ جا سکتا ہے. فرسٹ پیراگراف دیکھیے گا, دا رائٹ آف دا پیپل ٹو بی سیکیور in their persons, houses, papers and effects against unreasonable searches and seizures shall not be violated and no warrant shall issue. But آپ یہ کر سکتے ہیں supported by oath and affirmation and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. آپ جو ہے ایک اوتھ لیں گے, افرمیشن لیں گے, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں. سیکنڈ پیراگراف دیکھیے گا, ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی ریلیٹس ٹو دیٹ پرسنز آفس اسپیس اینڈ آل آف دا تھنگز ان اٹ. وہ تھنگس کچھ بھی ہو سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور وہ تھنگس نیچے مینشن ہے, سی ڈیز, ڈی وی ڈیز, یو ایس پیز, اس کا لیپ ٹاپ, اس کا کمپیوٹر, اس کا موبائل, ایوری تھنگ جو اس کے پاس پڑی ہوئی ہے آس پاس. سو اگر یہاں پہ کانسیپٹ یہی ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, تو اس لیے چاہیے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں مینشن ہے فرسٹ لائن میں دیکھے گا, اف دا امپلائی ہیز ریزن ٹو ایکسپیکٹ ہز ہر اور ہر پرائیویسی از ریسپیکٹڈ ان دا ورک پلیس دین اے سڈن سرچ اور سیزیور آف دیٹ پرسنز افیکٹس انکلوڈ دا کمپنی ٹیکنالوجیز could be a violation of that person's expectation. So یہاں پہ ہم نے کنکلوژن ہم یہی کریں گے کہ اگر آپ نے اس کی اس کی سرچ کرنی ہے, آگے کوئی پرابلم ہے تو آپ کو اس سے پرائیویسی کی اس کی پالیسی جو ہے وہ سائن ہونی چاہیے, ادروائز آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اس سلائیڈ کا سیکنڈ پیراگراف دیکھیے گا, ونس دا اپروپریٹ اینٹی فراڈ پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیو بین ڈیولپڈ, جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں, which include an explicit statement, اس میں explicit statement mention ہوگی that the employee should have no expectation of privacy over specified things in their office, جس میں ہم مینشن کریں گے کہ آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی نہیں ہے, ہم جب چاہیں آپ کے آفس کو ہم سرچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. سو اینٹی کو کیا چاہیے, وہ اس طرح کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ امپلائی سے سائن کرے اور امپلائی کو بتائے کہ آپ نے اس کے اوپر کمپلائی کرنا ہے, اور آرگنائزیشن کو بھی پھر اس کی کمپلائنس کرنے میں کوئی پرابلم یا لیگل وائلیشن فیس نہیں کرنی پڑے گی. سو دیٹس آل اباؤٹ ایکسپیکٹیشن آف پرائیویسی.